نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الباسط پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام القابض پڑھا، وہ جو تنگی دینے والا ہے، محدود کرنے والا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے وہ جو فراخی دینے والا ہے، کشادگی پیدا کرنے والا ہے، پھیلانے والا ہے۔ ان دونوں ناموں کا کمبینیشن بہت خوبصورت ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے دل میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات کشادگی کا، بعض اوقات رزق روزی میں کشادگی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تنگی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جگہ انسانوں پر تنگ ہونے لگتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی جگہ بھی انسانوں کے لیے خوشی اور فراخی کا باعث ہوتی ہیں۔ ان کیفیات سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی طرح ایک دن طلوع ہوتا ہے جیسے روزانہ طلوع ہوتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر ایک امنگ، امید اور خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا دن بھی ویسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، اسی گھر میں، اسی جگہ، اسی مقام پر، لیکن دل کے اندر ایک عجب سی تنگی محسوس ہوتی ہے، ایک گھٹن کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ دراصل کون کرتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی انسان اس سے دور نہیں ہو سکتا یا اس کیفیت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کی سوچوں میں بھی ایک تنگی یا دل میں ایک تنگی دوسروں کے بارے میں آنے لگتی ہے، اور بعض اوقات انسان دوسروں کے بارے میں بہت وسعت قلب و نظر کا ثبوت دیتا ہے۔ تو یہ تنگی اور کشادگی کی کیفیت ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کا مالک ہے، ہمارے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو انہیں کھول دے اور وہ چاہے تو انہیں تنگ کر دے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کو پہچاننے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الباسط، یعنی اللہ سبحانہ تعالی جو کشادگی کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے، فراخی والا ہے۔ اور باسط کا لفظ عربی زبان میں بسط سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ بڑھانا، ہاتھ کھولنا، ہاتھ پھیلانا۔ ہاتھ کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ کبھی تو کچھ مانگنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، کبھی کسی پر حملہ کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے، کبھی خرچ کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو ویلکم کرنے کے لیے بھی ہاتھوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ کا پھیلانا ایک طرح سے کشادگی کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا ہاتھ کس طرح پھیلاتے ہیں اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ بہرحال اس نام کا استعمال اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ایک نون حقیقت ہے، ایک معلوم حقیقت ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل اور رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ بندوں کے دل بھی اس کی حکمت اور رحمت کے ساتھ کھلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت سے انہیں شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ الشورى کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا انسانوں کے رزق کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، جیسے انسانوں کے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مالک کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ جہاں جس کو وہ جتنا چاہے اختیار دے سکتا ہے، اس کے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر انسان کی زندگی میں
رزق فراواں ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے، نہ کہ اپنی کوششوں کا نتیجہ۔ اور اگر انسان کی زندگی میں رزق تنگ ہے یا تنگی آنا شروع ہو جائے تو اس پر بھی ضرور انسان توجہ دے۔ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اسباب بھی رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے، کتنا کچھ دیا ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو گویا اللہ رب العزت چونکہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی، حکمت اور مصلحت کے تحت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رزق کے خزانے کھل جائیں، وسیع ہو جائیں، تو ہم بھی دوسروں کے لیے اپنے خزانوں کو کھول دیں، اپنے دلوں کو کھول دیں۔ ایک اور بات جو اس نام کو سمجھ کر ہمارے علم میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، یعنی اس کی کمیت اور اس کی کیفیت جو ہے، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کا کنٹرول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ خالصتاً اس کی مشیت پر مبنی ہے۔ اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی انسان پر اگر رزق زیادہ ہو جاتا ہے، فراواں ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو۔ اور اگر کسی پر رزق تنگ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی پر رزق تنگ ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو کر ہی اس کا رزق تنگ کرے، یہ اس کی مشیت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت غلط قسم کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کا رزق فراخ کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور اپنی چاہت پر مبنی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس کے اسباب، اس کی وجوہات اسی کے علم میں ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا یا ظلم پر مبنی نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض اسباب کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دے تو وہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دے، یعنی اللہ تعالی سب کو بے حساب دے سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ پھر دنیا ایک صرف اور صرف فساد کا گھر بن جائے گی۔ مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو خود زیادہ بہتر پتا ہے کہ اسے کس کے رزق میں اضافہ کرنا چاہیے اور کس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کرنا چاہیے۔ رزق کا کشادہ ہونا اور رزق کا تنگ ہونا کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے لیے بھی رزق کی کشادگی ایک عمدہ چیز ہے،
اس کے بارے میں ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمرو بن العاص کو اپنے پاس بلا بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ تنظیم کر کے میرے پاس آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظریں جھکا کر فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں. اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے، اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ قبول کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا، نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے. یعنی مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں، اگر وہ مال کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں ہوگا تو یقیناً وہ خیر اور بھلائی کے کاموں پر خرچ ہو رہا ہوگا. لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ مال آزمائش بن جاتا ہے، جیسا کہ منافقین کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی جو الباسط ہے، جو فراخی دینے والا ہے، وہ جب اپنے خاص فضل سے لوگوں کو فراخی عطا کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کے لیے وہ فراخی سخت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگتے ہیں، یا جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے حقیر جاننے لگتے ہیں. تو یہ سب انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. اس پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اور مال کو حق کے ساتھ حاصل کر کے حق کی جگہ پر اور حق کی راہ پر ہی لگانا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے رزق کی کشادگی شر کا باعث بن جاتی ہے اور برے انجام کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ قارون کا قصہ سب کو معلوم ہے. پھر اسی طرح الباسط کے ایک معنی ہے ہاتھ پھیلانے والا، یعنی بندوں کی طرف ہاتھ پھیلانے والا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے توبہ کے ساتھ، اپنی بخشش مانگتے ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو امید دلاتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم میری طرف واپس پلٹ آؤ. اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی طرف اس لیے متوجہ ہوتے ہیں تاکہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے اوپر گناہوں کے جو بوجھ لاد کر اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں ان سے آزاد ہو جائیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سوالیوں کو عطا کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کر دی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے رہتے ہیں کہ اے بندو اٹھو اور معافی مانگ لو، اے بندو اٹھو اور اپنی ضروریات مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری ضروریات پوری کر دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص عنایت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے اور محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ورنہ اسے ہماری ضرورت نہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھیں گے یا دعائیں مانگیں گے تو شاید اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہو. ہرگز بھی نہیں. یہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. اب جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اس کے بعد انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رویے اور طرز عمل کو اس کے مطابق بدلے.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی زندگی میں، انسان کے دل میں، اس کی سوچ میں، اس کے خیالات میں، اس کی گفتگو میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور وہ جو نہیں پہچانتا برابر نہیں ہو سکتے. ویسے بھی علم والے اور بغیر علم کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو جانتے ہیں، ناموں کو جانتے ہیں اور ان کا گہرا ادراک رکھتے ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں. جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جس نام کو انسان اچھی طرح پہچان لیتا ہے پھر اس کے مطابق اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. مثلاً اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سمجھ آ جائے کہ وہ الباسط ہے، وہ پھیلانے والا ہے، فراخی دینے والا ہے، تو پھر ہم اس کی طرف پورے ذوق اور شوق کے ساتھ رجوع کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی توحید کا اقرار کریں. اور جو شخص اس کی توحید کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی اطاعت خوشی خوشی کرنے لگتا ہے. اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کو خوشی عطا کرتا ہے، اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا. اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے. وہ صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ دنیا کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. وہ صرف آج کی زندگی اور آج کے دن کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ کل کی زندگی اور کل کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے. وہ عارضی زندگی اور عارضی دنیا کے پیچھے ہی نہیں بھاگتا، اس کی دوڑ پھر آخرت کی طرف لگ جاتی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں توحید کا نور آ جاتا ہے اور وہ نور اس کے اندر ایک خاص قسم کی وسعت پیدا کر دیتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری نظر میں نور پیدا کر دے، میرے کان میں نور پیدا کر دے، میری دائیں جانب نور پیدا کر دے اور میری بائیں جانب نور پیدا کر دے، میرے اوپر نور پیدا کر دے، میرے نیچے نور پیدا کر دے، میرے آگے نور پیدا کر دے، میرے پیچھے نور پیدا کر دے، اور تو مجھے نور ہی نور عطا کر دے. کیونکہ بندے کا دل جب اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے تو اس کے دل کو ایک خاص روشنی نصیب ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شیطان اپنے وسوسے اس میں پھر نہیں ڈال سکتا. اور اگر شیطان کے وسوسے آئیں بھی تو اندر کا نور اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ ان وسوسوں کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، جلا کے رکھ دیتا ہے. اور اسی طرح اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ایمان سے بے خبر ہوتا ہے، تو پھر ایسا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور انسان اس کے تسلط میں آنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جن کے اندر توحید کا نور ہوتا ہے ان بندوں کو اپنے خاص فرشتوں کی مدد عطا کرتے ہیں اور ان کو فرشتوں کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے. وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس طرح ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل حالات اور تکلیف دہ سے تکلیف دہ سچویشن میں بھی ان کے اندر تنگی اور گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی. جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، وہ اس پر جم گئے. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے، جو مانگو گے، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور یہ رب رحیم کی طرف سے ایک مہمانی ہوگی. تو گویا جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی پر سچے دل سے ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان تنگی میں بھی وسعت محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ میں بھی امن میں ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. ایسے ہی لوگوں کے لیے قبریں بھی وسیع ہو جائیں گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں گی. ایسے لوگوں کے لیے حشر کے دن بھی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. ایسے لوگ امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس امن اور اس وسعت کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر بھی وسعت لائیں. اور جب انسان اپنے اندر وسعت لاتا ہے تو پھر وہ بندوں کا بھی خیر خواہ بن جاتا ہے. وہ بندوں سے لینے والا نہیں، بندوں کو دینے والا بن جاتا ہے. اور کوئی بھی شخص بندوں کو دے نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اپنے دل میں وسعت نہ ہو. دل کی وسعت ہی ہاتھ میں وسعت پیدا کرتی ہے. دل کی وسعت ہی انسان کے لیے دوسروں کے بارے میں ان کی خطائیں معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ان کے لیے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے دلوں والے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور بڑے دلوں والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچیں بھی وسیع ہو جاتی ہیں. انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے. پھر ایسا بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ اپنی معمولی سے معمولی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کے لیے بھی کسی سے لالچ نہ رکھو، اس کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. ہاں، خیر کے کاموں کے لیے ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں. اسود بن اسرم کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں نے عرض کیا، اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی میرے ہاتھ تو قابو میں ہیں یا رہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. میں نے عرض کیا، اگر میری زبان ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز میرے قابو میں رہ سکتی؟ یعنی وہ میری زبان ہے اور اس کو میرے قابو میں رہنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا، پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو. یعنی اگر تمہارا ہاتھ تمہارے قابو میں ہے اور زبان تمہارے قابو میں ہے تو پھر ان کو اچھے کاموں میں لگاؤ. اور جب انسان اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو ایک کام کے بعد ایک نیک کام کا اس کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کو مواقع بھی ملتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رزق فراخ کر دے تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ کی اطاعت سے رزق میں برکت آتی ہے. برکت کا مطلب ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ مال کی تعداد میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی کاؤنٹنگ بڑھ جاتی ہے، بلکہ تھوڑا رزق بھی اس کے لیے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بعض اوقات انسانوں کے پاس بے شمار ہوتا ہے، ان گنت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، دل کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کے پاس بس ضرورت کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فکر مند نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے، وہ اس میں بھی خوش رہتے ہیں،
اور اس تھوڑے میں بھی ان کے لیے بہت برکت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے. روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، یعنی ہر شخص اپنا رزق پورا کر کے ہی مرتا ہے. پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ. یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رب کی نوازشیں ہو تو تم بھی اس کی طرف رجوع کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ بے شک میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات اٹھتے ہیں، یعنی اوپر جاتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال ان کو اوپر اٹھاتے ہیں، یعنی وہ کیریئر بن جاتے ہیں. اسی طرح رزق میں وسعت اور برکت کے لیے بھی نیک اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں. ایک اور چیز اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ انسان حلال ذرائع ہی اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو اور حلال روزی اختیار کرو اور حرام چھوڑ دو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی خبردار کیا کہ فراخی رزق کے لیے لوگ حرام طریقے اختیار کرنا شروع کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے، یعنی رزق کے معاملے میں وہ کانشیس نہیں رہے گا. تو اس سلسلے میں بھی یاد رہے کہ چونکہ الباسط اللہ سبحانہ وتعالی ہے، فراخی دینے والا وہ ہے، لہذا انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے فراخی کی امید رکھتے ہوئے حلال طریقوں کو ہی اختیار کرے. پھر یہ ہے کہ فراخی رزق پر شکر گزار بن جائے اور تنگی آنے پر صبر کرنے والا بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا اور عورتوں سے تیرا نکاح کیا. میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے، لگان وصول کرتے تھے. فأین شکر ذلک، تو ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو جو کچھ دیتا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو بندے سے کوئی چیز نہیں چاہیے. ہاں، وہ اس بات کا مطالبہ ضرور کرتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی دی ہوئی فراخی کو حاصل کر کے اس کا شکر گزار بن جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فراخی رزق میں رب کو نہ بھولے، کیونکہ جب انسان کو کچھ ملنے لگتا ہے تو وہ اس مال کے اندر کھو جاتا ہے اور دینے والے کو بھول جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سورۃ النور. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر، اقامت صلاۃ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اکڑ جائیں گی. یعنی کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے پاس جب رزق زیادہ آتا ہے تو بھی وہ اللہ کی یاد میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے اور اقامت صلاۃ سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینا نہیں بھولتے. گویا کہ انسان کے لیے مال آزمائش ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے کہ جب وہ مال انسان کو حاصل ہوتا ہے تو کیا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے؟ تو ایسے لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے،
وہ دنیا کی تمام نعمتوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، جس طرح وہ مال کو کماتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال آتا ہے اس کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور محنت اور کوشش کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو بتایا جائے کہ تمہارے لیے پہاڑ کی چوٹی پر 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے ہی نام کا ہے، تمہارے ہی حصے کا ہے، تمہیں ہی ملے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کوشش کرنا پڑے گی، اور وہ کوشش یہ کہ پہاڑ کی چوٹی تک تمہیں جانا پڑے گا۔ اب اگر انسان یہ سوچے کہ اگر وہ میرے ہی نام کا ہے تو میرے پاس خود ہی آ جائے گا، تو وہ لڑک کر نہیں آئے گا نیچے، انسان ہی کو اوپر چڑھنا پڑے گا، اور بعض اوقات اوپر چڑھنے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنا پڑتی۔ تو رزق کے کمانے میں بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کمانے کے بعد جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسانوں کے پاس محنت کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کی آزمائش اس میں بھی ہوتی ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن فائدے کی بجائے خسارہ ہونے لگتا ہے۔ ایک ہی جیسی محنت ہوتی ہے، ایک وقت میں اس محنت کا کئی گنا زیادہ پھل مل جاتا ہے، اور دوسری جگہ اس کے وہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کسان ہے، ایک باغ لگاتے ہیں، ایک سال اس پر خوب پھل آتا ہے اور دوسرے سال اس پر پھل نہیں آتا، حالانکہ وہی محنت ہوتی ہے جو ایک سال میں کی گئی ہوتی ہے، لیکن دوسری دفعہ اس کا وہ نتیجہ نہیں آتا۔ تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرق پیدا کر کے دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے بندے، صرف تیری محنت کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اور جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو وہی زمین تمہارے لیے رنگ لاتی ہے اور تمہارے لیے بہار بن جاتی ہے اور تمہارے لیے کئی گنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے بعض اوقات ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بالکل ان پڑھ لوگ جن کو ایک لفظ بھی نہیں آتا، جو صرف انگوٹھا لگا کر کام کرتے ہیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ، لیکن بندہ مومن ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو دینے والا ہے وہ دراصل اللہ ہے، تو یہ سب مال و دولت ان کو اللہ کی یاد سے پھر غافل نہیں کرتا۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، محنت میں نے کی ہے لیکن فضل اللہ کا ہے، تو پھر وہ اللہ کا حق بھی نکالتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ ایسے لوگ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور زکوٰۃ دینے سے بھی، یعنی وہ اس میں سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق برابر نکالتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رزق کی کشادگی کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ رزق کا زیادہ ہونا انسان کے لیے ایک بڑے امتحان کی بات ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور جب کچھ ہوتا ہے تو عام طور پر بھولنے لگتا ہے، غافل ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوتا ہے تو پھر انسان کی دنیا کی طرف کشش بڑھنے لگتی، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی، اور اس رغبت میں پھر وہ ایسا مشغول ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک چیز اس کے سامنے آتی چلی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، ریزسٹ نہیں کر سکتا، اور یوں بعض اوقات ایک قدم کی پھسلن اس کو بہت دور لے جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ تو بندہ مومن جو اللہ کے الباسط ہونے پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے اندر بھی اس صفت کو لاتا ہے اور اپنے ہاتھ بھی بندوں کے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ خرچ کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو اس کو روک لے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے لگے تو پھر مفلسی سے نہ ڈرے، غربت سے نہ ڈرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ پھر اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا. حضرت اسماء کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس کو کچھ گن رہی تھی اور اسے ناپ بھی رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اے اسماء گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو کبھی بھی شمار نہیں کیا، یعنی میں بے حساب دیتی، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بدل ضرور عطا کر دیا. تو اگر انسان یہ چاہتا کہ اللہ اس کا حساب نہ لے تو بندہ بھی پھر بندوں کے ساتھ حساب کتاب کم کر دے. پھر اسی طرح جتنا مال زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ خرچ کرنا اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں ہی لگایا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس مال کو خرچ کر کے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طرح دنیا میں بھی انسان کے دل سے گھٹن، غم، تنگی، پریشانی اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو وسعت دے تو پھر انسان کو کچھ اور چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. مثلا انسان اسراف اور فضول خرچی نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور اللہ کے بندے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات مال و دولت پا کر انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دراصل اللہ کا دیا ہوا مال ہے. انسان کی صرف ذاتی کوشش سے اس کو حاصل نہیں ہوا، اور قارون نے بھی تکبر ہی کیا تھا جس کا انجام سب کے سامنے ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان ناجائز ذرائع سے مال حاصل کر کے وسعت اور خوشحالی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے سراسر آزمائش ہے. اور خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی کہ جو رزق قسمت میں وہ تو ملے گا لیکن اسے صحیح راستوں سے حاصل کرو، حرام راستوں سے حاصل نہ کرو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق پا نہ لے، اسے کھا نہ لے، اسے حاصل نہ کر لے. لہذا جو اس کے حصے میں آنا ہے اسے وہ حلال ہی طریقے سے حاصل کرے، حرام سے حاصل نہ کرے. اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان فقر و فاقہ سے بچ سکتا ہے، اور فراخی کرنے والے رب سے فقر اور قلت سے بچنے کی دعا کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، قلت سے، ذلت سے. تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کا ارتکاب کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. تو بہرحال انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دینے والے رب، فراخی پیدا کرنے والے رب سے رزق حلال اور طیب مانگتا رہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے سلام پھیر کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں آپ سے علم نافع، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وسعتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.